بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا دل کتنے دنوں بعد ہم بستری کے لیے راغب ہوتا ہے اور مرد کتنے دن بعد قربت کی طلب محسوس کرتا ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، عورت میں کتنے دنوں میں قربت پیدا ہوتی ہے؟ کتنے دنوں کے بعد اس کا دل قربت کی طرف راغب ہوتا ہے اور مرد کا دل کتنے دنوں میں طلب محسوس کرتا ہے؟ اس بات کا سیدھا تعلق اس بات سے ہے کہ نیو کپلز وہ زیادہ سے زیادہ قربت کرتے ہیں۔ اب ان کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے وہ الگ بات ہے، لیکن ہر رات میں ایک بار ضرور کرتے ہیں۔ اب عورت ہے، اس کے مہینے میں 4 سے 5 دن پیریڈ میں نکل جاتے ہیں، باقی بچتے 24-25 دن اس میں اس کے جسم کو تیار ہونا ہوتا ہے۔ دوسرے مہینے کے لیے اس میں حیضہ 15 دنوں میں ایک ہی بار بچہ دانی میں آتا ہے، جس کی وجہ سے عورت کی قربت پہ وہ مہینے میں ایک بار یا زیادہ 2 بار ہوتا ہے۔ عورت کے مقابلے میں مرد کے اندر تولیدی جراثیم بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے مرد کے اندر ہر 3-4 دنوں میں قربت تیار ہوتی ہے، اس لیے اس کا دل کرتا ہے کہ وہ قربت کرے۔ شروع میں یہ عام سی بات ہوتی ہے کہ جب تک خواتین کو پریگننٹ نہ ہو جائے اس کام کو فرض سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ زیادہ قربت اختیار کرنا صحت پر کتنا اثر ہوتا ہے؟ عورت میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں 5 دن میں خون کی وریدوں صاف ہو جائیں گے۔ مرد کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے، لیکن مرد کے اندر قربت ہوتی ہے وہ عورت کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے مرد کی ہیلتھ پر بہت زیادہ اثر نہیں پڑتا، مگر عورت کی صحت پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کے قربتی مزاج کو سمجھیں، ایک دوسرے کو اتنا وقت دیں کہ دلی طور پر راضی ہو اور آپ کے ساتھ ان لمحوں کو تسکین حاصل کرے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے شوہر باہر سے تھکا ہارا آتا ہے اور ذہنی کوفت کو مٹانے کے لیے وہ قربت کرتا ہے۔ دوسری بیوی بھی تھکی ہاری ہوتی ہے لیکن شوہر کے لیے حاضر رہتی ہے کہ شوہر ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ شوہر کو قابو رکھنے کا یہی طریقہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان لمحوں کو تسکین حاصل کرنے کے بجائے آپ کوفت کا شکار ہو جائیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مرد جو تسکین کے لیے عورت کے پاس آتا ہے اور چڑچڑا پن کی وجہ سے عورت سے دور ہو جاتا ہے، اس کا بھیانک انجام نکلتا ہے کہ لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے تو بیوی کے طعنے بازیاں ہوتی ہے کہ میں آپ کی کون سی خواہش پوری نہیں کرتی کہ آپ نے دوسری عورتوں کے پاس جانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتا ہے اور نوبت طلاق تک آ جاتی ہے۔ عورت کو شادی سے پہلے قربت کے بارے میں مکمل علم ہو تو وہ اپنے شوہر کے قربت کو قابو کر سکتی ہے کہ روزانہ قربت کرنی ہے یا نہیں کرنی، کہ کیسے صحت مند رہا جا سکتا ہے۔ اس سے مراد کہ جس سے میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کر کے ایک دوسرے سے مطمئن ہو جائیں۔ کم از کم ایک ہفتے میں 2 بار اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے مرد مثانے اور پراسٹیٹ کے کینسر سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور اگر وہ جوانی میں ہفتے میں 1 یا 2 بار مباشرت کرنے کا عادی ہوتا ہے تو وہ بڑھاپے میں بھی مباشرت کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ وقفہ مباشرت: ایک جمع سے دوسرے جمع میں وقفہ کتنا ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی واقع نہ ہو، اور جب بھی جمع کیا جائے اس سے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طبی لحاظ سے 3 سے 7 یوم بعد جمع کرنا چاہیے۔ 3 دن سپرمز بنتے ہیں اور 4 دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دن میں 2 بار یا روزانہ جمع کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری، سستی اور بلڈ پریشر کا لاحق ہو سکتا ہے، اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے اور جوانی میں گوڑے آواز شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخر کو افسوس کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ سے 4 سے 7 یوم بعد جمع کرنے سے جسم میں کسی قسم کی کمی یا کمزوری نہیں ہوتی اور قدرتی حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے۔ تمام زندگی تک مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ اور اگر بات کی جائے کہ بچے کی پیدائش کے بعد کتنے عرصے تک ہم بستری کرنا چاہیے
تو ناظرین، بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ نفاس کی اکثر مدت 40 دن ہے، لیکن نفاس 40 دن سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ نفاس کے خون کے دوران عورت سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ خون بند ہو جانے کے بعد عورت سے ہم بستری کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی عورت کو 40 دن پورے ہونے سے پہلے خون آنا بند ہو جائے تو اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، اگر وہ عورت کو معتادہ ہو، یعنی اس سے پہلے بھی اس کو نفاس آیا ہو اور اس کی نفاس کی عادت معلوم ہو، اور نفاس کا خون اس کی عادت کی مدت مکمل ہونے سے پہلے ہی بند ہو جائے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ فی الحال اس عورت کا اپنے شوہر سے ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ عورت احتیاطاً روزہ بھی رکھے گی اور نماز کو بھی نماز کے آخری وقت تک وجوباً مؤخر کر کے پڑھے گی، لیکن اتنی تاخیر بھی نہ کرے کہ مکروہ وقت داخل ہو جائے۔ نمبر 2، اگر وہ عورت معتادہ ہو اور نفاس کا خون اس کی عادت کی مدت مکمل ہونے کے بعد بند ہو جائے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ غسل کرنے یا ایک نماز کا وقت گزرنے سے پہلے اس عورت کا اپنے شوہر سے ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ غسل کرنے کے بعد یا ایک نماز کا وقت گزر جانے کے بعد اس عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز ہوگا، لیکن مستحب یہ ہے کہ غسل کیے بغیر شوہر سے ازدواجی تعلق قائم نہ کرے۔ اسی طرح یہ عورت روزہ بھی رکھے گی اور نماز کو بھی آخری وقت تک استحباباً مؤخر کر کے پڑھے گی، لیکن اتنی تاخیر بھی نہ کرے کہ مکروہ وقت داخل ہو جائے۔ نمبر 3، اگر وہ عورت مبتدأً ہو، یعنی اس عورت کو پہلی بار نفاس آیا ہو، تو اس کا حکم بھی دوسری صورت والا ہے۔ اور اب بات آتی ہے کہ حاملہ بیوی سے ہم بستری کا کیا حکم ہے۔ ناظرین، حاملہ بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے جب تک کہ بیوی ہم بستری کرنے کی اجازت دے، یعنی کہ تکلیف محسوس نہ کرے اور حمل کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ شرعاً حاملہ بیوی سے جماع کی ممانعت نہیں ہے۔ حاملہ بیوی سے ہم بستری کے لیے طبی طور پر کوئی بھی مناسب اور محفوظ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے۔ شرعی متین نے دبر میں وطی کرنے اور حیض و نفاس کی حالت میں جماع و ہم بستری کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔